قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ کالج جانے کے لیے مین روڈ کا استعمال نہ کروں جہاں پر ٹریفک کا زیادہ ہجوم ہو۔ دراصل میرا اسکول روڈ کو اور کم ٹریفک والے روڈ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے گرمی میں پیدل اسکول جا رہے ہوتے ہیں، تب میں نے اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیتا ہوں، یا کوئی بزرگ پیدل ہوتا ہے تو اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنی منزل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں کالج سے واپسی پر گھر آ رہا تھا تو ویران راستے میں ایک بچی دوڑتے ہوئے میری گاڑی کے سامنے آئی۔ میں نے بریک لگائی تو وہ بچی روئے جا رہی تھی اور کچھ بولنے سے پہلے اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص کو دیکھ کر فوراً گاڑی سے اترا اور اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ میں جیسے ہی اس شخص کے قریب گیا وہ بے ہوش تھا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے روک کر بتایا، یہ میرے بابا ہیں۔ وہ لڑکی بہت ڈری سہمی تھی، وہ اور کچھ نہیں بتا پا رہی تھی، صرف روئے جا رہی تھی۔ ویران روڈ ہونے کی وجہ سے وہاں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا اور میں زیادہ دیر کسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس شخص کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی مدد کے تحت اس شخص کو اٹھایا اور اسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں لٹا دیا اور بچی بھی اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم کچھ ہی دیر میں سٹی اسپتال جا پہنچے۔ ہسپتال جا کر ہم نے ڈاکٹرز کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اس شخص کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ اتنے میں اس بچی نے روتے روتے مجھ سے موبائل مانگا کہ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دوں۔ میں نے اسے موبائل دیا۔ اس نے اپنی امی کو کال کر کے بتایا کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم سٹی اسپتال میں موجود ہیں۔ میں نے اس بچی کو حوصلہ دیا اور پوچھا، بیٹا آپ کے بابا کو ہوا کیا؟ تو بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی سے واپسی پر میرے بابا مجھے اپنی بائک پر گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں 3 مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر ہم سے موٹر سائیکل، موبائلز اور جو آج ابو 22,000 روپے پینشن نکلوا کر آ رہے تھے، ان مسلح افراد نے ہم سے چھین لیے۔ پھر ان لوگوں نے جیسے ہی مجھے کانوں کی بالیاں جو کہ گولڈ کی تھی چھیننے کے لیے پکڑا تو میرے بابا نے ایک زوردار آواز نکالی کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہیں پر میرے بابا گر گئے اور وہ ڈاکو میرے کانوں سے بالیاں کھینچ کر لے گئے۔ اس بچی کے کانوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر میں روڈ پر کسی مسیحا کا انتظار کرنے لگی کہ کوئی آئے اور میرے بابا کو اسپتال لے جائے۔ آپ کے آنے سے پہلے 4-5 موٹر سائیکل اور ایک گاڑی والا گزرا۔ میں نے ان کے سامنے بھی بھاگ کر گئی اور کہا کہ خدا را میرے بابا کو بچا لو، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے جنہوں نے ہمیں اسپتال تک پہنچا دیا۔ اتنے میں بچی کی والدہ اور بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور ابھی وہ مجھ سے میرا نام اور میرے بارے میں پوچھ ہی رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے بولا کہ آپ کے مریض کو بہت ہی سخت ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ شکر ہے کہ آپ لوگ وقت پر ہسپتال لے آئے ورنہ ان کی جان چلی جاتی۔ اب آپ اپنے مریض کو 2 دن ہسپتال میں رکھیں، پھر بے شک آپ انہیں گھر لے جائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی بھی انہیں ٹینشن یا پریشانی نہ آنے پائے۔ وہ بچی روئے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا، آج آپ نہ آتے تو شاید میرے بابا کی جان چلی جاتی۔ ایک بوڑھے شخص کے درد کا اندازہ لگانا شاید ناممکن ہو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو 3 ڈاکو پکڑ کر اس کی بالیاں اتارے۔ یہ دکھ بچی کا باپ برداشت نہیں کر پایا اور اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اتنے ظالم ڈاکو تھے جنہوں نے موٹر سائیکل چھین لی، پینشن کے 22,000 چھین لیے، موبائلز چھین لیے، لیکن ان کی لالچ اس قدر بڑھ گئی کہ ایک معصوم بچی کی کانوں سے بالیاں تک چھین لیں۔ دوسرا، یہ معاشرہ بے حس ہو گیا۔ اس معاشرے میں احساس ختم ہو گیا۔ ایک شخص جو اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں روڈ پر پڑا تھا، اس کی معصوم بچی روڈ پر سے گزرنے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ رکا۔ سب لوگ آنکھیں بند کر کے احساس سے عاری ہو کر چلتے بنے اور یہاں تک کہ کسی نے پولیس وغیرہ کو بھی اطلاع نہ دی کہ ایک شخص روڈ پر کیوں پڑا ہے اور ایک لڑکی کیوں دھاڑے مار مار کر روئے جا رہی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را انسانیت کے کام آنا سیکھیں۔ مشکل میں مجبور انسانیت کی مدد کرنے سے ہی خدا راضی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا واحد راستہ بھی انسانیت سے محبت ہے۔